अब बिला तख़ीर हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी फ़ज़ीलतुश्शैख़ हमारी आज की इस बज़म की रौनक मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना अशरफ शहज़ाद सरफ़ी साहब को दावत देंगे। वो अपने मख़सूस अंदाज में कुरान और सुन्नत की बातों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندوں پہ بڑی ہی مہربانی اور خاص فضل و کرم ہے کہ جس اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی العشاء مع الجماعہ کأنما قام نصف اللیل، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس فرضی نماز کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. 6 گھنٹوں کی رات ہے تو یوں سمجھیے جیسے 3 گھنٹے اس نے تہجد کی نماز پڑھی. یہ بہت بڑا شرف ہے، اور وہ کتنے ہی پیارے بچے ہیں جنہوں نے صرف عشاء نہیں 40 دن گزار دیے ہیں اور ہر نماز تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کی. تو یہ تو صرف ایک دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ ہے. اور پھر جو مسلمان ہمت کر کے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنما قام اللیل کلہ، جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، جیسے اس نے ساری رات ہی تہجد کا قیام کیا ہے. اور خصوصاً فجر کی نماز ایک اللہ کا خاص کرم ہے جس کو فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے، اور جس کو یہ مل جاتی ہے اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا مسئلہ نہیں رہتا. جس کے لیے فجر مسئلہ ہے اس کے لیے ساری نمازیں مسئلہ ہے. جو یہ نور کا ٹائم ہے، جیسے جیسے دنیاوی تعلیم عروج پہ جا رہی ہے، کہتے ہیں ایڈوانس ماحول آ رہا ہے، ہر گھر ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے نور کا ٹائم ہم اپنی زندگی میں مارتے چلے جا رہے ہیں. زیادہ نہیں، آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، ہر گھر میں
ٹائم سوئے رہنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، نور کے ٹائم ہی نمازیں ادا کر کے سورج نکلنا تو دور کی بات ہے، دن سفید ہو جاتا تو کام کاج شروع ہو جاتے تھے، گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، مکھن نکالنے والے گھی نکال لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، فجر کی نماز، نور کا ٹائم ہم سوئے سوئے گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خاص طور پہ فجر کی نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اللہ فرماتا ہے دن رات کی ساری نمازوں کی پابندی کرو، دن کو جو نمازیں آتی ہیں ان کی بھی پابندی کرو، جو رات کی نمازیں آتی ہیں ان کی بھی پابندی کرو۔ وقرآن الفجر، خاص طور پہ جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ضرور حاضری دو، اس کو قضا نہ کرو، اس کو بستروں پہ نہ گزارو، اس فجر کو ضائع نہ کرو، بلکہ فجر کی نماز کی خاص طور پہ پابندی کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی نماز، فجر کے ٹائم جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ نماز، یہ وقت مسلمانوں کی حاضری کا ٹائم ہوتا ہے۔ فجر کے ٹائم ہر مسلمان کی حاضری لگتی ہے۔ یہ روشن چہرے، سمجھدار چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں جو سکول یا کالج یا یونیورسٹی یا کسی مدرسے میں حاضری کے ٹائم غیر حاضر ہو اور بعد میں آ بھی جائے تو کیا اس کو حاضر سمجھا جاتا ہے؟ یہ فجر کا ٹائم حاضری کا ٹائم ہے۔ اس وقت میری بھی حاضری لگتی ہے، آپ کی بھی حاضری لگتی ہے۔ کون آیا، کس نے بستر چھوڑا، کون ٹھنڈی میٹھی رات اور ٹھنڈی نیند کو، سکون والی نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں فجر کے ٹائم، حاضری کے ٹائم کون حاضر ہوا ہے، یہ حاضری لگتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، آپ نے خود تفسیر بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں جو دنیا میں گزارتی ہیں، ایک جماعت دن ہم میں گزارتی ہے اور دوسری فرشتوں کی جماعت ہم میں رات گزارتی ہے۔ یجتمعون صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر، لیکن دونوں جماعتیں عصر کی نماز پہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اور فجر کی نماز پہ بھی دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے آ کر دن گزارنا ہوتا ہے وہ بھی فجر کے ٹائم مسجد میں حاضر ہوتی ہیں۔ دونوں جماعتیں حاضر ہوتی ہیں۔ کون آیا، کون غیر حاضر ہے، کون حاضر ہے؟ جنہوں نے رات گزاری اب ان کے اوپر جانے کا ٹائم ہے، جنہوں نے دن گزارا ہے وہ آئے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹوں کی دو ڈیریاں، پہلی ڈیری کی آغاز، اس کی پہلی لائن فجر کی نماز ہوتی ہے، اور جن فرشتوں نے آخری 12 گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں، یعنی رات گزارنی ہوتی ہے، جن کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کی آخری لائن میں فجر کی نماز کی حاضری ہوتی ہے۔ یعنی میری اور آپ کی ہر روز کی ڈیری کا آغاز بھی فجر کی نماز سے اور اختتام بھی فجر کی نماز پہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فرشتے پھر نماز کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، او میرے فرشتوں مجھے بتاؤ جو میرے بندے پیارے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب تم آئے اور
دنیا میں کیا کر رہے تھے؟ ان پیارے بندوں کا نام لے لے کر فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں، اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب عصر کے ٹائم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اب فجر کے ٹائم آئے ہیں تب بھی تیرے پیارے بندے فلاں فلاں نماز ہی پڑھ رہے تھے. 3 4 5 غیر حاضریوں سے زیادہ کوئی پرنسپل برداشت نہیں کرتا. کالج والے نکال دیتے ہیں، سکول والے نکال دیتے ہیں، یہ بچہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارا وہ سارا کریکٹر خراب کر رہا ہے، یہ ہمارا ریکارڈ خراب کر رہا ہے. 4 5 10 غیر حاضری ادھر برداشت نہیں کی جاتی. میں اور آپ دیکھیں کب سے ہماری غیر حاضریاں اوپر جا رہی ہیں. اس لیے میرے محترم اس حاضری کو یقینی بنائیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ. جو 2 نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، 2 نمازوں میں پابندی کرتا ہے. کون سی ٹھنڈی نمازیں؟ ایک ٹھنڈی نماز رات کی نماز ہے، ایک ٹھنڈی نماز سورج کی ٹھنڈی نماز ہے. سورج کی ٹھنڈی نماز عصر کی نماز ہے اور رات کی ٹھنڈی نماز فجر کی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان 2 نمازوں میں کبھی کوتاہی نہ کرے، فجر میں کبھی ناگا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی سب کے فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے، لیکن اس اللہ کے پیارے بندے کا فیصلہ میں آج کرتا ہوں. دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا. عربی دان لوگ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل الجنہ صیغہ ماضی کا بولا ہے. ماضی میں تاکید قسم سے زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں قسم سے بھی زیادہ پکی بات ہے. جو فجر کا ناغہ نہیں نہ کرتا، جو نور کے ٹائم بستر پہ نہیں گزارتا، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، یہ جنت میں ضرور جائے گا. من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزولا فی الجنت کلما غدا او راح. بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو صبح و شام تو اپنے محلے کی مسجد ہی نہیں چھوڑتا، دن کو گیا کام کاج کے لیے، لیکن فجر میں بھی اپنے محلے کی مسجد میں آیا، پھر شام کو واپس آیا، شام کو بھی اپنی مسجد میں حاضری لگواتا ہے. حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جب جنت میں جائے گا ہر روز صبح و شام جنت میں اللہ اس کی مہمان نوازی کیا کرے گا. نور کے ٹائم گھر میں آنے والا بڑا قیمتی بندہ ہے، بڑا اہم بندہ ہے. اللہ نے اس کو بڑی شان دی ہے. یاد رکھیے جس کا نام، جس کی حاضری اللہ تک پہنچ جاتی ہے، صرف اس کو موت کے بعد کا ہی نہیں فائدہ، دنیا میں بھی اللہ اس کو فائدہ عطا کرتا ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو صرف فجر کی نماز ہمت کر کے، جرت کر کے، کوشش کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے ادا کر لے، وہ سارا دن اس کا مال کیا، اس کی عزت کیا، اس کی جان کیا، اس کا کاروبار کیا، اس کی دکان کیا، اس کا سب کچھ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے. اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. ای بھی حفظت من الملائکہ. یار آج کسی کا وڈیرا، سردار، چودھری، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی افسر
کسی کی ضمانت دے دے، زبان پہ بات آ جاتی، یار اس کی ضمانت تو فلاں نے دے دی ہے، اس کی ضمانت تو فلاں نے دی ہے، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جس کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ اللہ کس کی ضمانت دیتا ہے؟ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے حفظۃ من الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے کاروبار کی نگرانی کرو، اس کی عزت کی نگرانی کرو، اس کی بیٹیوں کی نگرانی کرو، اس کے بیٹوں کی نگرانی کرو، اس کے مال جان ساری کی ساری عزت کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ کام ایک ہی کرنا ہے، اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے۔ اس لیے فجر کا ناغہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کافروں کی بستی پہ بھی حملہ کرتے نا تو آپ صحابہ کو روک دیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہو میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ابھی ان پہ حملہ نہیں کرنا، رات گزر لینے دو۔ اللہ کے حبیب دشمن رات کو سویا ہوئے، اب حملہ کریں گے، یہ بستی، یہ قصبہ، یہ شہر بڑی آسانی سے فتح ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ میرے صحابہ انتظار کرو فجر پھوٹنے کا، چاروں طرف سے بستی کو گھیر لو، پھر کان لگا کے سنو، اس بستی میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو فجر کی اذان کہے، اذان سنو۔ صحابہ فرماتے ہیں کافروں کی بستی بھی ہوتی، اگر کسی بستی سے کوئی ایک آدمی بھی اذان کہہ دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ہمیں منع کر دیتے، سختی سے روک دیتے۔ وہ میرے صحابہ اس بستی پہ ہم حملہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بستی کا کوئی ایک بندہ تو ایسا ہے جس نے فجر کی اذان کہی ہے، جو نور کے ٹائم بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جائے، وہ ایک کیا اس کا گھرانہ کیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ ساری بستی اللہ کی ضمانت میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے نور کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس وقت کے لیے دعائیں کی ہیں، دعائیں۔ آج صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی بڑا ہی رشک آ جاتا ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے خطبات سنتے رہے، اور خدمت کر کر کے وہ آپ سے دعائیں لیا کرتے تھے، دعائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے، وہ آپ سے دعائیں لیتے تھے۔ دعاؤں کی ایک جھلک عرض کرتا ہوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک تھی اکثر مالہ، اے اللہ میرے انس کو مال زیادہ دے دے، اس کو مال واپر دے دے۔ کئی صحابہ کے بغاوت تھے، سیدنا انس فرماتے ہیں کئی صحابہ کے بغاوت، بڑے بڑے کوار صحابہ کے بغاوت تھے جو شان میں سیدنا انس سے زیادہ تھے، ان کے بغاوت تھے، لیکن سیدنا انس فرماتے ہیں لوگوں یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعا کا اثر ہے کہ سب کے باغات سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، لیکن انس کے جتنے باغات ہیں سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے لیے تو رحمت بن کے نہیں آئے، اللہ تو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، او کائنات کے لوگوں، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ میرے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، آپ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ میں آج بھی آپ کی دعا لے سکتا ہوں، آپ آج بھی اپنے محبوب پیغمبر کی دعا لے سکتے ہیں۔ آپ نے دعا کیا کی؟ آپ فرماتے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے میرے اللہ، میری امت کے جو لوگ صبح کے ٹائم کا احترام کریں، صبح کے ٹائم کو سوئے سوئے ضائع نہ کریں، اے اللہ میری امت کے صبح والے لوگوں کو جو فجر کے ٹائم کی قدر کرتے ہیں، اے اللہ ان کو برکتیں عطا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے صبح جلدی اٹھنے والوں کے لیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والوں کے لیے۔ مسلمان یہ دعا لیتے رہے، برکت حاصل کرتے رہے، کب تک؟ جب تک صبح جلدی اٹھتے رہے، جب تک نور کے ٹائم سارا گھرانہ بیدار ہوتا رہا ہے۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھو، 10-10 12-12 15-15 افراد ایک گھر کے، کمانے والا ایک ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے، برکتیں اتنی ہوتی تھی، رزق ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج سارے کمانے والے ہیں پھر بھی رونے والے ہیں، پھر بھی قرضہ نہیں اتر رہا۔ ہم سمجھا ہم نے پیسے زیادہ کمانے سے برکت ہوتی ہے، نہیں نہیں، یہ برکت فجر کے ٹائم تقسیم ہوتی ہے۔ اس وقت تو میں نے، میری اولاد نے، میرے گھر والوں نے سوئے ہوئے گزار دیا، برکت کہاں سے آئے؟ برکت ملتی ہے صبح کے ٹائم۔ آج ہر بندہ خیر کی تلاش میں پھر رہا ہے، جس کو ملو وہ یہی کہتا ہے قاری صاحب دعا کرو، اللہ کاروبار میں خیر کر دے، بیوی بچوں میں خیر کر دے۔ کوئی بیٹوں کی وجہ سے رو رہا ہے، روتا ہوا کہتا ہے قاری صاحب دعا کرو، اللہ خیر کرے۔ مہنگائی کے سیلاب کی زد میں کئی آئے ہوئے پریشان کاروباری معاملے میں، ان کو ملو وہ بھی یہی کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو، اللہ خیر کرے۔ میرے محترم، خیر کہاں سے ملتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی خیر، سب سے زیادہ خیر اللہ نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھی ہے۔ 2 سنتوں میں سب سے زیادہ اللہ نے خیر رکھی ہے۔ صحابہ جو یہ خیر جانتے تھے، وہ تو وہ ان کی اولادوں کی بھی کبھی سنتے نہیں رہتی تھی۔ ہم کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، ہم کہتے ہیں میں سنی ہوں، اللہ کی قسم اگر فجر کی نماز بستر پہ گزرتی ہے کوئی تو اہل حدیث نہیں، اگر تیری سنتے کیا فرض بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی سنی نہیں ہے۔ خوش فہمی میں نہ رہنا، سنی اہل حدیث وہ ہے جو فرض تو درکنار، جس کی سنتے بھی نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام اصل میں اہل حدیث تھے، اصل میں وہ سنی تھے جن کی سنتے بھی نہیں رہتی تھی۔ 25-30 سال ہو گئے مجھے اس میدان میں
مثال ملی ہے، ایک مثال، وہ بھی ایک صحابی ملا ہے جن کی زندگی میں ایک بار فجر کی سنتے رہ گئی تھی، بس وہ بھی ایک بار رہی۔ آج کل تو 5-10 نمازی ہیں، شاذ و نادر یہ کسی کے سنتے پہلے نصیب میں ہو گئے، لیکن صحابہ میں کوئی بھی سنتے بعد میں پڑھنے والا نہیں تھا، وہ اصل سنی تھے، وہ اصل اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کرنے والے تھے، وہ سنتے نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں ایک مثال مجھے ملی ہے، وہ بھی صحابی رسول نے فرضوں کے فوراً بعد کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں، طبرانی میں، مجموع الزوائد میں، حدیث کی کئی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کوئی پسند نہیں کیا۔ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آج اس کی سنتے رہی ہے، کل کسی اور کی رہ جائے گی، پرسوں کسی اور کی، یہ تو لائن لگ جائے گی۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں لگتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، فجر کی نماز مصلی پہ پڑھتے تو بیٹھے رہتے تھے، کب تک؟ جب تک سورج نہیں نکل آتا تھا۔ لیکن آج آپ نے فوراً ہی مصلی کو چھوڑ دیا، اس کے پاس چلے گئے، وہ سنتے پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، آپ کے ڈانٹنے کا انداز تو دیکھیے، آپ کے سمجھانے کا انداز تو دیکھیے، آپ کیسے ڈانٹ لیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصبح اربعن، کیا فجر کے 4 فرض ہوتے ہیں؟ آپ نے نیا کام شروع کر دیا ہے، فجر کے 2 فرض تو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھ لیے، 2 آپ نے فرض پھر شروع کر دیے۔ وہ عرض کرتا اللہ کے حبیب، آج صرف میری 2 سنتے رہ گئی تھی پہلے، پھر میں نے اس راوی کو پڑھا ہے، پھر جب تک زندہ رہے ان کی کبھی فجر کی 2 سنتے نہیں رہی تھیں، وہ جماعت سے پہلے فجر کی سنتے پڑھتے تھے۔ ان کو خیر کی سمجھ آ گئی تھی کہ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیے وہ پتھر پہ لکیر ہے، خیر بیٹے کو ملے گی تو فجر کی 2 سنتوں میں ملے گی، بیٹی کو خیر ملے گی فجر کی 2 سنتوں سے ملے گی، مجھے ملے گی خیر تو فجر کی سنتوں سے ملے گی۔ میں اس کو محروم ہی کہہ سکتا ہوں، میں تو سخت بات نہیں نہ کر سکتا آپ سے، وہ تو محروم ہی محروم ہے جو سنتے کیا فرضوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور سوئے سوئے سورج نکل آتا ہے، اس سے بڑا اس امت میں محروم نہیں ہے۔ میں سخت بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر تو کر سکتے، ان پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ او فجر کی نماز چھوڑنے والے، تو نے یہ سمجھا ہے بس سال میں ایک دن ہی ساری محبت ہی نکال لوں۔ سنی بھائیوں کو اور انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اہل حدیث بھائیوں کو اور انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سنی بھائیوں کو بتایا جاتا ہے سال میں ایک دن میلاد کرا لے، تو بخشا بخشوایا ہے، تجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ اہل حدیث بھائیوں کو بتایا جا رہا ہے سال میں ایک دفعہ تو جلسہ کروا لیا کر، بس تو عاشق رسول ہے۔ اور میرے محترم، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے؟ جو فجر کی نماز سوئے سوئے گزار دیتا ہے۔ صحیح البخاری میں سے میں 4 روایتیں پیش کرتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اثقل الناس علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. آپ فرماتے میری امت کے منافق لوگ جن کے صرف دعوے زبان پہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر نفاق ہی نفاق ہے، اندر ایمان نہیں. آپ فرماتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، سب سے بھاری کام. اور دنیا کے مشکل کام ان کے لیے آسان ہے، لیکن سب سے بھاری کام ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا ہے. او میرے صاحب، تو لوگوں سے جھگڑتا پھرتا ہے میں اہل حدیث ہوں. نہیں، تو اہل حدیث. اللہ کے پیغمبر نے منافق کہا ہے جو فجر کی نماز کا چور ہے، چور. سنی بھائی، تو عاشق رسول بنا پھرتا ہے، اگر فجر کی نماز تیری زندگی میں نہیں ہے، تیرے محبوب پیغمبر نے مجھے تجھے منافق کہا ہے. واپس پلٹیے. اگر چاہتے ہیں سچے عاشقان رسول میں میرا اور آپ کا شمار ہو تو فجر کی حاضری پھر یقینی بنائیں. دنیا کو میں اور آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا، وہ تو اس سے بھی بڑا سخت تھا، وہ بھی صحیح البخاری میں ہے. اور فجر کی نماز کے بارے میں ہی آپ نے فرمایا ہے میرا دل چاہتا ہے اس مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر جاؤں جو فجر کی نماز بستروں پہ گزار دیتے ہیں. فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. نہ ان کا فیملی کا فرد بچے، نہ یہ خود بچے، نہ ان کا کوئی روپیہ پیسہ بچے، نہ ان کا گھر بچے. ایسے ظالم اس قابل نہیں ہے کہ ان کا گھر بھی دنیا میں سلامت رہ جائے. کون؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز بستر پہ گزارتے ہیں. وَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. دل چاہتا ہے آگ لگا دوں. وہ تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے آگ تو نہیں لگائی لیکن اللہ نے آگ لگا دی. آگ لگ گئی ہے اس گھر کو، گھر کے چراغ سے. وہ بیٹا پرلے درجے کا بدتمیز ہے، وہ باپ کا بھی گستاخ ہے، ماں کا بھی گستاخ ہے جس بیٹے کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے. وہ بیوی بھی پرلے درجے کی بدتمیز ہی پیدا ہوتی ہے. وہ گھرانہ سارا بدتمیز ہے جو نور کے ٹائم سوئے گزار دیتے ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اس گھر کو آگ لگ گئی ہے. ہر دوسرا بندہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. قاری صاحب باہر کھپے ہوئے آتے ہیں، باہر آگ میں بھگتے ہوئے گھر میں آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو اور آگ لگی ہوتی ہے. میرے صاحب وہ آگ ہم نے خود لگائی ہے جو فجر کے ٹائم ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو سویا رہنے دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں، ترقی یافتہ دور ہے. نور کے ٹائم بدار ہونے والے وہ پرانے لوگ تھے، وہ بیوقوف لوگ تھے، اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا. آج کا نوجوان صبح دیر سے اٹھنے کو فیشن سمجھتا ہے، باپ بھی فیشن سمجھنے لگا ہے کہ غریب لوگ جلدی اٹھتے ہیں، ہم تو گاڑیوں والے ہیں، ہم تو مالدار ہیں. مالدار بڑے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں. آج کا یہ فیشن بن چکا ہے تو پھر آگ نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا.
ابلیس شیطان کو سب سے زیادہ فکر میری اور آپ کی فجر کی نماز کی ہوتی ہے. اس کو ہماری زور سے کوئی سروکار نہیں، ہماری عصر سے، مغرب سے، عشاء سے کوئی سروکار نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان میرا تیرا دشمن ہے، وہ ہمارے گھر کو آگ لگاتا ہے فجر کے ٹائم سلا کے. ہم سمجھتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، بیٹا پروفیسر ہو جائے گا آنکھوں کی. نہیں، اگر تیرے بیٹے کی زندگی میں نور کے ٹائم کا نور نہیں ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا. پہلے بچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث پاک سنا رہا تھا، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنے والے، تو جوانی اپنی کھپا رہا ہے کہ میں اپنی دولت اپنے بیٹوں پہ لگا رہا ہوں، یہ اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ میری تیری بھول ہے. نور کے ٹائم سے محروم اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی. وہ ایک ڈاکٹر کا باپ بھیک مانگ رہا تھا، کسی نے پہچان لیا، اس کا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے میڈیا کو بلا لیا. میڈیا والے آگے پوچھا، بزرگوں تم سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہو، کیا تمہارے کوئی اولاد تمہارے بیٹے نہیں گے؟ سوال کرنا ہی تھا. اس ڈاکٹر سے بولا نہیں گیا، اس باپ سے بوڑھے سے بولا نہیں گیا. آنسو روکتے روکتے کافی دیر کے بعد بولا، کیوں نہیں؟ کہتا میڈیا والوں، میرا ایک بیٹا تو ڈاکٹر ہے، میں نے اس پہ بڑی کمائی لگائی، بڑی دولت لگائی. میں نے اس کو یہی کہا تھا، بیٹا میں نے تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، اس پہ میرا جو کچھ بکا میں بیچ دوں گا. اس نے محنت کر کے مزدوری کر کے ایسے ہی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، لیکن اس بیٹے کو مسجد کے نور سے محروم رکھا. دل کالا ہی رہا، نور نہیں آیا. نور تو میرے صاحب نور کے ٹائم ملتا ہے. دل کالا رہا تو دل سخت ہی ہو گیا. اس بوڑھے باپ نے پھر روتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ڈاکٹر لاکھوں روپے کماتا ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، لاکھوں کے بنگلے میں رہتا ہے، لیکن میرے لیے اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں. جس طرح میں اور آپ اپنی اولادوں کو کس طرح لاڈ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. گورنمنٹ سکول میں اپنے بیٹے کو نہیں پڑھاؤں گا، میں انگلش میڈیم سکول پڑھاتا ہوں، ڈی پی ایس پڑھاتا ہوں، جہاں میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، پروفیسر بناؤں. میں اس کے مخالف نہیں ہوں، ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، لیکن ساتھ ساتھ مسجد کا نور بھی اپنے بیٹے کو دلائیں. یہ نور ہوگا تو باقی تعلیموں کے ساتھ روپیہ پیسے کمانے کے جتنے ہنر ہیں، ان ہنروں کے ساتھ پھر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھے گی، وگرنہ نہیں، پھر آگ ہی لگے گی. اللہ کہتا ہے ابلیس تمہارا دشمن ہے، وہ صرف موت کے بعد کا دشمن نہیں، وہ ہمارا دنیاوی بھی دشمن ہے. ہمیں دنیا بھی ہماری خراب کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ فکر فجر کی نماز کی ہے. وہ کوشش کرتا ہے اس کو فجر سے روکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، جب فجر کا ٹائم قریب آتا ہے، ابلیس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، منتر پڑھتا ہے. اس
وقت اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا فجر سے روکنے کا. آج تو اس نے جال بچھا دیے. آج تو فجر چھڑانا اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. کہیں حکے کی مجلس ہے 12 1 بجے تک حکا ہی چلتا جا رہا ہے. کہیں تاش کی مجلس ہے 12 1 بجے تک تاش کا اڈا ہی چل رہا ہے. کہیں بلیٹ کی گیمیں, کہیں چائے چوک بن گئے, کہیں ایس کریموں کی دکانیں. گپے لگاتے لگاتے نوجوانوں کو 12 1 بجے تک شیطان بیدار کیے رکھتا ہے. 1 2 بجے کے ٹائم سلاتا ہے. اب تو بیدار کیسے ہوگا؟ اب نہیں اٹھا جائے گا. گدھے کی طرح مردار بن کے پڑے گا. کوئی اذان کا احترام نہیں, کوئی تکبیر, جماعت گزر گئی, تکبیر گزر گئی, سب کچھ گزر گیا. شیطان کے لیے فجر چھڑانا آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں. نوجوان ڈرا کرتے تھے گھر کے بوڑھوں سے, اگر میں رات کو دیر سے گیا تو بزرگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. کوئی بڑا ہی وحشی ہوتا تھا, کوئی بڑا ہی شرارتی ہوتا تھا, تو وہ انتظار کرتا تھا میرے بزرگ کب سوئیں. اس کو دیوار پھیلان کے جانا پڑتا تھا اور دیوار پھیلان کے آنا پڑتا تھا. آج تو بوڑھا بھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 12 1 بجا رہا ہے. دیر سے سونے کو ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. آج نہیں مسئلہ فجر چھڑانا, اس لیے فجر کے ٹائم مسجد حرام ہے. باہر بیٹھا نہیں جائے گا. تو ہم نے اپنے بیٹے کو سانپ تھمایا ہوا ہے. بیٹی کے پاس موبائل ہے سانپ کی شکل میں. ابلیس چڑھ گیا بیٹے بیٹی کے اوپر, کہتا ہے نکال اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک. موبائل نکل آیا, فیس بک نکل آئی. پھر اس کا آغاز تو ہے میرے صاحب, اختتام نہیں ہوتا. پھر 12 1 2 2 بجے تک واٹس ایپ چل رہا ہے, فیس بک چل رہی ہے. پھر 1 2 بجے موبائل ہاتھوں سے گرے گا. جب شیطان آ کے تھپکی لگانا شروع کر دے گا, بس سو جا, چھوڑ دے موبائل, میرا کام پورا ہو گیا, اب سو جا. پھر موبائل سینے پہ ہی گرے گا مردار کی طرح. یہ نوجوان سو گیا. اذان گئی, تکبیر گئی, جماعت گئی. آج تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب موجود تھے, اس وقت اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کا ٹائم جو ہی قریب آتا ہے, ابلیس اوپر سوار ہو جاتا ہے, تھپکیاں لگاتا ہے. علیک لیل طویل, بڑی ٹھنڈی رات ہے. اب بھی تو رات ٹھنڈی ہوئی ہے, پیچھے تو گرم ہی رہی تھی. اب سو جا, تیرے سونے کا ٹائم ہو گیا. وہ مچھر بھی آئے, ابلیس مچھر کو ہٹاتا ہے. اب اس کی نیند کو خراب نہیں کرنا, اب اس کے سونے کا ٹائم ہے. جادو کر دیتا ہے, 3 گرے لگا دیتا ہے, جس کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی میرے امتی ایسے ہیں جو ہمت کرتے ہیں, شیطان کا زور توڑ کے رکھ دیتے ہیں, شیطان کو ہرا کے رکھ دیتے ہیں. جلدی سے فجر کی اذان سنتے ہی بیدار ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, شیطان کا ایک زور ٹوٹ جاتا ہے. پھر وضو کرتے ہیں, ان حلت عقدہ, دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں, تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح طیب النفس, آپ فرماتے ہیں یہ میری امت کا پاک انسان ہے. قربان جائیں, میں فجر کی نماز پڑھنے والی فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں. آج میں بھی بڑے پیار سے نام لیتا ہوں تو نبی پاک کہتا ہوں, علی پاک کہتا ہوں, حسن پاک, حسین پاک, سیدہ فاطمہ پاک. ایک ایک ان جانشاروں کا نام لے کے ان کے نام کے ساتھ پاک کہتا چلا جاتا ہوں. لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اس کو میرے محبوب پیغمبر نے پاک کہا
یہ میری امت کا پاک انسان ہے. لیکن اگر کوئی سویا رہ جائے، اذان آئی، اس کو تو سنائی نہیں، اذان بھی گزر گئی، تکبیر بھی گزر گئی، جماعت بھی گزر گئی. جماعت کیا، دن سفید ہو گیا. دن سفید کیا، سورج نکل آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے. آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جن کے اخلاق کی گواہی میرا رب دیتا ہے. انک لعلی خلق عظیم، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، جنہوں نے کبھی کسی کو پتھر کھا کے بھی گالی نہیں دی، لیکن کلمہ پڑھ کے فجر نہ پڑھنے والے کو میرے محبوب پیغمبر نے خبیث کہا ہے. خبیث. کہیں آپ چلے جائیں، کوئی کہے گا قاری صاحب ادھر یہ بندہ بڑا خبیث ہے، اس سے بچنا، یہ بندہ خبیث ہے، اس سے بچنا، یہ بندہ خبیث ہے، اس سے بچ جانا. اللہ کی قسم ہماری باتیں، کسی کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے اگر میں فجر کے ٹائم سوئے سوئے گزار دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر اعلیٰ اخلاق والے اس کو خبیث کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ تو اتنا گندا انسان ہے، جب سورج نکلتا ہے ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا کام ہو گیا، اٹھنا ہے تو اٹھ جا، سونا ہے تو سویا رہ جائے. جاتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے. پیشاب اس کے اندر کو گندا کرتا ہے. اور سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی اندر کے پاک لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی روح نکلتی ہے فرشتوں کو خوشبو آتی ہے. ایک کہتا ہے مجھے پکڑاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑاؤ. امی ایسا فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح پاک جسم سے نکلی، اتنی پیاری خوشبو میرے کمرے میں سے آئی، اتنی پیاری خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں. کئیوں کا اندر پاک ہوتا ہے لیکن کئیوں کا اندر اتنا گندا ہوتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنے ناک میں کپڑا کر لیا. آپ فرماتے ہیں اس کی روح نکلتے ہی گندی سمیل پھیل جاتی ہے. فرشتے نفرت کرتے ہیں یہ اتنا گندا انسان ہے. جس فرشتے کے پاس سے اس کی روح لے کر فرشتے گزرتے وہ لانتے کرتے یہ کون سا گندا انسان، کس کی روح لے کر جا رہے ہو. اس لیے میرے محترم بات ختم کرتے ہیں. ان ساری باتوں کی سمجھ صحابہ اکرام کو آ گئی تھی. کاش مجھے بھی یہ سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی. ایسے ہی سمجھ آئی. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّبُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز سے پیچھے منافق رہتے تھے. منافق جو اندر کے گندے ہوتے تھے وہی فجر کی نماز سے پیچھے رہتے تھے. یا کوئی بڑا ہی سیریس مریض، ایسا بیمار جس سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ فجر کی نماز تو گھر پڑھ لیتا تھا. اور اگلی بات سنیے کیا فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمَرِيضُ لَيَأْتِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لَا تَصَّلَا. اگر کوئی بیمار اتنا ہوتا کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا ہے تو وہ رات کو دو ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا، صبح ان کے سہارے فجر کی نماز مسجد میں
ایسے آتا تھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ خط کھینچتے آتے تھے. اتنی بیماری میں بھی وہ فجر نہیں چھوڑتے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فجر ہی اصل زندگی ہے، فجر نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان کو ایسے سمجھ آئی تھی، ایسے وہ ڈر گئے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی ہے، نبی نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب انی ضریر البصر، مجھے دکھائی نہیں دیتا. لیس لی قائد، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی جوان بیٹھا نہیں ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے، اور مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا. اللہ کے حبیب رات کو موذی جانور بھی اپنے بلوں سے باہر نکل کے راستوں میں آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب مجھے اجازت دے دیجئے، میں فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا تیرا عذر ٹھیک ہے، تجھے اجازت ملنی چاہیے، تمہیں اجازت ملنی چاہیے کہ تم گھر نماز پڑھ لیا کرو. لیکن مجھے بتاؤ اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے. عرض کرتے اللہ کے حبیب اذان کی آواز تو میرے گھر تک پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ آج فیشن نیا چل پڑا ہے، حفظ کرا رہے اپنے بیٹے کو، بیٹا حافظ قرآن بن گیا لیکن رہا بے نمازی. جس کی زندگی میں فجر نہیں ہے وہ حافظ قرآن کیا عالم بھی بن گئے وہ خبیث ہی ہوتا ہے. وہ یا چور بنے گا یا نشئی بنے گا یا ڈاکو بنے گا، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. فجر کی نماز سے نور ملتا ہے. اللہ کی قسم کئی اسٹوڈنٹوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے حفظ کیا، قرآن یاد کیا، رمضان میں مصلے پہ آ گئے، لیکن فجر کی نماز کے چور ہی رہے. باپ نہیں اٹھ کے آتا، بیٹے نے کہاں سے آنا ہے، تو وہ پھر چند دنوں کے بعد نشئی بنے. نشئی نور فجر کے ٹائم سے ملتا ہے. دیکھیے عذر بھی ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذر مان رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز گھر تک جاتی ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ لا اجد لک رخصہ، اگر تیرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے تو پھر رخصت نہیں ہے، پھر آپ کو فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگی. عرض کرتے اللہ کے حبیب پھر آپ مجھے اذان کی ڈیوٹی دے دیں. تہجد کی نماز اذان آپ کے بلال کہہ دیا کریں گے، پھر آپ فجر کی اذان کہہ دیں. میں نے بخاری شریف میں 7 جگہ پڑھا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جب تک زندہ رہے فجر کی اذان کہتے رہے. صحابہ، ان کے بچے، ان کی عورتیں مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی. امی عائشہ فرماتی انصار کی عورتیں، کیا انصار کی عورتیں، اصل تو وہ ہیں، وہ کتنی خیر والی عورتیں، کیا بات ہے آج ان کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہو. فرماتی ہے پردے کی آیات عشاء کے بعد اتری. انصار صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے جا کے اپنی عورتوں کو بتا دیا، وہ انہوں نے اپنی ساری محلے کی انصار عورتوں کو بتا دیا. پھر انصار کی عورتیں ساری رات سو نہیں سکی. کیوں نہیں سوئی؟ وہ ساری رات پردے کی چادریں بناتی رہیں. چادر تو صبح بھی بن جاتی، لیکن نہیں، وہ ساری رات پردے کے لیے چادریں بناتی رہی کہیں ہماری فجر کی نماز مسجد سے نہ رہ جائے. کوئی کپڑے کا ٹکڑا وہاں سے لیا، کوئی وہاں سے لیا، وہاں سے لیا.
اتنا مال اس وقت تو تھا نہیں نا، کپڑے کی ٹاکیاں جوڑ جو کے پردے کی چادریں بناتی رہی، ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی، ادھر سے پردے کی چادر تیار ہو گئی، وہ انصار عورتیں اپنے بچوں کو لے کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئی۔ جتنی صفیں فجر کے ٹائم مردوں کی، اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی، اور پھر اتنی ہی صفیں پیچھے عورتوں کی ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، اور میرا اور آپ کا زمانہ، ہمارے سامنے بڑی کمیاں کوتاہیاں، ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ واپس پلٹیے، اللہ نہیں بدلا، ہم بدلے بدلے نظر آتے ہیں، ہم واپس پلٹ آئیں، اللہ وہی ہے، آج بھی وہی خیر واپس آ جائے گی، وہی برکت واپس آ جائے گی، وہی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، گھر سے سکون آنے لگے گا، دوستوں سے سکون آنے لگے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خاص طور پہ فجر کی نماز کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کی نماز کا پابند بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اور اب میں قاری عرفان صاحب کو دعوت دوں گا، وہ بقیہ جو ہے نشست اس کی ترتیب کو آگے مینٹین کریں۔ بغیر جلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کوئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ جن بچوں نے انعامات حاصل کیے ان کو ساری زندگی نمازوں کا پابند بنا۔ اے میرے اللہ جن حاجی صاحب نے محبت کی ہے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، قاری صاحب کی محنتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کی کئی رونقیں تیرے پاس چلی گئی ہے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے لیے اس اپنے گھر کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا، انتظام کیا، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔